السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وعدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی وعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، صدق اللہ العظیم۔ میرے بھائیوں اور دوستو، میں آپ کو کافی کچھ دنوں سے بتا رہا ہوں کہ ہمارا یقین کن کن چیزوں پر ہونا چاہیے، اور آج بھی میں یہ بتانے والا ہوں کہ ہمارا یقین اور کن چیزوں پہ ہونا چاہیے۔ اور میرا آج انشاءاللہ یہ یقین کے اوپر لاسٹ موضوع ہے، لاسٹ ٹاپک ہے، اس کے بعد انشاءاللہ دوسرا ہوگا۔ تو ہمارا جنت اور جہنم کے اوپر بھی یقین ہونا چاہیے، اور جنت اور جہنم میں کون جائے گا، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ جنت اور جہنم کے اندر کون جائے گا، یعنی کون ہوں گے جو جنت میں جائیں گے اور کون ہوں گے جو جہنم میں جائیں گے۔ اس سے پہلے میں آپ کو قیامت کیسے آئے گی وہ بتاتا ہوں۔ کل بھی میرا اس پر تھا کہ قیامت کس طرح سے آئے گی، یعنی قیامت میں کیا ہوگا، یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور وہ سور ایک سینگ کی طرح ہوگا۔ سینگ جیسے سینگ ہوتا ہے نا، لیکن وہ ایک بہت بڑی چیز ہوگی، بہت بڑی چیز ہوگی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے تو زمین اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ زمین اور آسمان، ساری مخلوقات مر جائے گی، زمین آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے، اور جتنی بھی دنیا میں مخلوق ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ حیوانات ہو، چاہے وہ درندے ہو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ چرندے ہو، تمام مخلوق مر جائے گی۔ لیکن اللہ جن کو بچانا چاہے گا وہ اسی حال میں رہیں گے۔ پھر جب وہ مر جائیں گے تو وہ سب کیا ہو گئے، ان کی جو روح ہوں گی وہ بے ہوش ہو جائیں گی۔ جو لوگ مر جائیں گے ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، لیکن اللہ جن کو بچانا چاہے گا وہ اسی حال پر رہے گا۔ اس طرح سے قیامت نازل ہوگی۔ پھر جب اللہ چاہے گا پھر دوبارہ سور پھونکیں گے، جب اللہ چاہے گا، جب چاہے اللہ کتنے بھی وقت کے بعد میں چاہے پھر سور پھونکیں گے، پھر دوبارہ سے وہ لوگ ایک جگہ جمع ہو جائیں گے میدان قیامت میں، یعنی میدان جو ہے قیامت کا میدان، اس میں وہ لوگ جمع ہو جائیں گے، سارے لوگ اس کے اندر جمع ہو جائیں گے، اور پھر مردہ زندہ ہو جائیں گے، اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہو جائیں گے، اور وہاں کی تکلیفیں سے گھبرا کر سب پہ۔ اور دیکھو جب وہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں گے تو وہاں کی جو تکلیفیں ہیں، کیونکہ جہنم کی جو تکلیفیں ہیں انہوں سے لوگ بھاگیں گے، اور جب بھاگیں گے تو سب کہاں پہنچیں گے؟ جب وہ چیزیں دیکھیں گے تو وہاں پر جو تکلیفیں دیکھیں گے نا تو وہ ان سے کیا ہے، بھاگیں گے۔ پھر وہ کہاں پہنچیں گے؟ وہ پہنچیں گے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سفارش کرانے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے، اور کوئی ان کی سفارش نہیں کرے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے۔ یعنی جو مسلمان ہوں گے، اور جو مسلمان ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی سفارش کریں گے ان لوگوں کی، اور ترازو کو اللہ منگائے گا، ترازو کو منگا لیا جائے گا، اور سب کو، اور ترازو کو منگا لیا جائے گا، برے بھلے عمل تولے جائیں گے، ان کا حساب بے حساب۔ اور دیکھو اس کے اندر کیا ہے، برے عمل جو ہوں گے، جیسے بھی عمل ہوں گے لوگوں کے، وہ تولے جائیں گے، لیکن اللہ جن کو چاہے گا ان کو بے حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا ان کو بے حساب کے جنت کے اندر داخل کر دے گا، اور جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں چاہے گا وہ جنت میں داخل نہیں، ان کے عمل کے اوپر، کیونکہ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ کم گناہ کی اس پر بھی، یعنی کچھ کم گناہ، اگر کوئی کم گناہ کرے اللہ چاہے تو کم گناہ کی بنیادی پر اس کو جہنم میں داخل کر سکتا ہے،
اور اللہ چاہے جو زیادہ گناہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو اس کو جنت میں داخل کر سکتا ہے، اور جو کم گناہ کرے اللہ چاہے تو اسے جہنم میں بھی داخل کر سکتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کے اوپر ہے، اللہ زیادہ کو کم اور کم کو زیادہ، اور اللہ کسی کو بے حساب کی جنت میں داخل کر دے گا، یہ اللہ کے اوپر ہے۔ لیکن تمہارے اعمال نامہ کہ جو نیک ہوں گے، جو ایمان والے ہوں گے، جو صحیح ہوں گے، جنہوں نے دین پر چلے ہوں گے، ان کا اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جو بدکار ہوں گے ان کا اعمال نامہ بائیں ہاتھ میں یعنی الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام امت کو لے کر چلیں گے کہاں پر؟ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حوض کوثر پہ پانی پلائیں گے، اپنی امت کو لے کر جائیں گے حوض کوثر پر، اور حوض کوثر پہ لے آ کر اپنی امت کو پانی پلائیں گے، اور جو پانی ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ حوض کوثر پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امت کو لے کے جائیں گے اور ان کو پانی پلائیں گے، وہ اتنا سفید ہوگا کہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا، ایسا پانی ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں جو نیک لوگ، پھر اس کے بعد میں پل صراط کا راستہ ہوگا۔ پھر کیا ہوگا؟ اس کے بعد میں پل صراط کا راستہ آئے گا، یعنی جو پل صراط کا راستہ ہے اس پہ جو گزریں گے تو پل صراط کے راستے میں وہ اس سے پار ہو کر جنت میں۔ دیکھو کچھ لوگ تو کیا ہوں گے، جو نیک لوگ ہوں گے وہ پل صراط کا راستہ پار کر لیں گے، جو پل صراط کا راستہ ہے، اور جو نیک لوگ نہیں ہوں گے، جو بدکار لوگ ہوں گے، جو بددین لوگ ہوں گے، وہ اس جہنم کے اندر اس پل صراط کا راستہ پار نہیں کر پائیں گے اور اس میں کٹ کر جہنم میں گر جائیں گے۔ یعنی جو نیک لوگ ہوں گے وہ تو پل صراط کا راستہ پار کر لیں گے، وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور جو پل صراط کا راستہ پار نہیں کر پائے وہ زمین میں کٹ کر گر جائیں گے۔ دیکھیے اس میں ساری چیزیں، اعمال نامہ سیدھے ہاتھ میں دیا جاوے، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ دوسری بات، پل صراط کا راستہ پار کرا دیا جاوے، یہ بھی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے۔ اور جو لوگ دین پر نہ چلتے ہوں گے وہ لوگ اس پل صراط کے راستے کو پار نہیں کر پائیں گے، اس میں کٹ کر جہنم کے اندر گر جائیں گے۔ ایسا راستہ ہوگا کل، یہ ہمارا یقین ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اس پہ ہمارا یقین ہونا چاہیے۔ پھر اس کے بعد میں دوزخ پیدا ہوگی، اس میں اور دیکھو اس کے بعد میں اللہ نے دوزخ کو کیا پیدا کیا، اللہ نے دوزخ کو پیدا کیا، اور سانپ بچھو اس طرح کا عذاب دوزخیوں میں ہے جو ذرا بھی ایمان، جن سے ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا۔ دیکھو ایک چیز اور ہے اس کے اندر، جو دوزخی ہوں گے نا، اگر وہ دوزخی ایمان والے ہوئے، وہ دوزخی ایمان والے ہوئے، ان کے اندر ذرا سا بھی ذرہ برابر بھی ایمان ہوا تو وہ دوزخی اپنی سزا کاٹ کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے جنت میں چلے جائیں گے۔ جو دوزخ میں سزا کاٹ رہے وہ دوزخی پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارشوں سے، ان کی دعاؤں سے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ذرا سا بھی ایمان ہوا تو۔ ان کے لیے ان کی سفارشیں ہیں اللہ کے پیغمبروں کی، یعنی ایمان تو ہونا شرط ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائے گا، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ مسلمان جہنموں میں پڑے ہوں گے، کلمہ پڑھنے والے بھی جہنم میں پڑے ہوں گے،
گندم اور رائے کے دانے کے برابر ایمان والے بھی جہنم میں پڑے ہوں گے. یہ جہنم ہے، جہنم کے اندر تو جائیں گے، لیکن وہ اپنی سزا کاٹ کر بزرگ اور پیغمبروں کی سفارش سے اللہ تبارک و تعالی ان کو واپس سے جنت میں لے جائے گا. اور جو جنتی ہوں گے وہ ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے، نہ ان کو موت آئے گی اور نہ ان کو کوئی کام کاج. جو جنتی ہوں گے نہ تو ان کو کوئی موت آنے والی، نہ اس کو کوئی کام کاج ہوگا، نہ اس کو جنت سے کہیں بھی نکالا جائے گا، وہ جنت میں ہی رہے گا. جو نیک ہوں گے، جو دین پر چلنے والے ہوں گے، وہ جنت میں ہی رہے گا. اور جو نیک نہیں ہوں گے وہ جہنم کے اندر جائیں گے. پھر اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبیوں پیغمبروں کے ذریعے سفارش کے اور بزرگ بولتے تعریف والوں جو لوگ تھے اللہ والے، ان کے ذریعے ان کی سفارش کو قبول کیا جائے گا اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن سزا کاٹ کر. اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ کو اختیار رہے گا کہ اس کے بعد میں شرک اور دیکھو اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا. اللہ تبارک و تعالی شرک اور کفر کے گناہ کو کبھی معاف نہیں کرتا، اور اس کے سوا جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا. اللہ تبارک و تعالی جو شرک کا گناہ ہے، جو کفر کا گناہ ہے، اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا. اللہ قرآن کریم نے کہا ان الشرک لظلم عظیم، ہم کسی بھی گناہ کو معاف کر سکتے ہیں لیکن شرک کو نہیں. شرک کہتے ہیں اللہ کے ساتھ میں کسی کو شریک کرنا، کہ اللہ سے ہوتا ہے، میرے ولی سے ہوتا، میرے نبی سے بھی ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے اور کسی سے نہیں ہوتا. کرنے والی اطاعت صرف اللہ کی ہے، اللہ کر سکتا ہے. اگر کسی نے شرک کیا تو اللہ کہہ رہا ہم اس کو معاف نہیں کریں گے، جس نے کفر کیا ہم اس کو کبھی معاف نہیں کریں گے. باقی ہم جس گناہ کو چاہیں معاف کر سکتے ہیں، باقی جس گناہ کو چاہیں ہم اپنی مہربانی سے معاف کر دیں گے. یہ اللہ کا ہے. اور میں نے بتا دیا کہ پیغمبروں سے کیوں نہیں مانگنا چاہیے. میری پہلی جو ویڈیو ہے اس کے اندر میں نے بتا چکا ہوں کہ پہلے کہ کن سے نبیوں سے کیوں نہیں مانگنا چاہیے. تو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے اس کے اوپر. اس کے بعد میں جن لوگوں کے نام لے کر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنت ہونا بتلا دیا، ان کے سوا کوئی اور دیکھو جن کو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنتی ہونا بتا دیا کہ بھئی یہ جنتی، جیسے صحابہ کے بارے میں بتایا کہ کچھ صحابہ یہ جنتی ہیں، تو وہ تو جنتی ہیں. لیکن جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی اور صحابہ اور کیا کہ میں اللہ کے نبیوں نے اور کسی نے جنتی اور رسولوں نے جنتی نہیں بتایا، اللہ اور اس کے رسولوں نے جنتی نہیں بتایا، تو وہ جنتی نہیں ہے. جن کو بتا دیا جنتی ہے یہ تو جنتی ہے، اور جن کو نہیں بتایا تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے بھئی یہ جنت میں جائے گا. اور ان کے سوا کسی اور کو بھئی دیکھو ان کے سوا ہم کسی کو جنتی ہونے کا نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ جنت میں، پتہ نہیں، بس دعا کرو کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن یہ جنتی ہوگا اس کا ہم نہیں کہہ سکتے بھائی. لیکن جنوں کے بارے میں کہا ہم ان کو کہتے ہیں، جیسے جن کافروں کے بارے میں قرآن کریم نے کہا ہم ان کو کافر کہتے ہیں، جو کافر ہیں، جو نہیں ہیں ہم ان کو نہیں کہتے. تو جنت میں تو جن کے بارے میں کہا ان کو تو ہم جنتی کہتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو جنت کے بارے میں نہیں بتلایا کہ بھئی مطلب ان کو اوروں کو کہ ہم جنتی، یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ جنتی ہوں گے یا کیا ہوں گے، یہ تو اللہ جانے. البتہ اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اسی کی رحمت سے میں. اور دیکھو اگر کوئی اچھی نشانیاں یعنی کوئی اچھا کام کرتا ہو تو اس کے اندر غلط گمان نہ رکھنا. کیا کرنا؟ اگر کوئی اچھی نشانیاں رکھتا ہو، البتہ اچھا نشانیاں دیکھ کر اچھا گمان رکھنا اس کی رحمت سے. اور دیکھو
کوئی اگر بندہ اگر اچھی نشانیاں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، ہو سکتا ہے اس سے کوئی گناہ بھی ہو رہا ہو، تو اس کے بارے میں کوئی گمان غلط نہ کرنا، اچھی نشانیاں دیکھ کر اچھا ہی گمان کرنا، کیا ہے انشاءاللہ یار نیک لوگ ہیں جنتی ہوں گے، نماز پڑھتے جنت، اچھے کام کو دیکھ کر اچھا گمان رکھنا چاہیے، نہ کہ برا گمان، یہ بچنا چاہیے، یہ مسئلہ ہے، یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ اس کے بعد میں اور جب وہ جنت میں جائے گا تو جنت میں تمام طرح کی نعمتیں ہوں گی، دودھ کی نہر، پانی کی نہر، شہد کی نہر، شراب کی نہر، تمام چیزیں ہوں گی جنت کے اندر، تمام عیش و آرام جنت میں ہوں گے، تمام، نہ کوئی مقام، نہ دھندا، نہ موت، نہ سر درد، نہ بیماری، نہ کچھ ہوگا، لیکن جنت میں سب سے اچھی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، جنت میں سب سے اچھی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، اس سے سب نعمتیں نیچے ہی ہوں گی، کیا بھائی؟ اور اس تمام نعمتیں، اور جب اللہ کا دیدار ہوگا تو ان کو تمام نعمتیں کم لگیں گی، یہ نعمتیں تو بہت کم ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب دیدار ہوگا۔ اور دنیا میں جاگتے میں اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا، دیکھو یہ یقین ہے، دنیا کے اندر کوئی جاگتے ہوئے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، جو جاگ رہا ہو اور کہے میں نے اللہ کو دیکھا، کوئی دنیا میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا جاگتے ہوئے، کوئی نہیں، سوتے میں دیکھ سکتے ہیں اللہ کو، جاگتے میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتے، ہمارا یقین ہے۔ تو آپ کو یعنی جنت میں جانے والے جو لوگ ہوں گے مسلمان، جو جہنم میں جانے والے لوگ ہوں گے اس میں سے مسلمان بھی ہوں گے، ایمان والے بھی ہوں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکال دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو نکال دے گا سفارشوں کے ذریعے، نبیوں کی سفارش، بزرگوں کی سفارش کے ذریعے وہ نکل جائیں گے، لیکن جو کافر اور مشرک ہوں گے وہ کبھی نہیں نکلیں گے۔ اور یوں فرمایا کہ جب اس جہنم کے اندر وہ جائیں گے تو جہنم کے اندر دیکھیں گے کہ تمام جب اس میں سانپ بچھو وغیرہ ساری چیزیں دیکھیں گے اور اس کی ساری چیزیں دیکھیں گے، اور یوں فرمایا کہ اس کی جب ساری چیزوں کو دیکھیں گے تو موت مانگیں گے، اور جب موت مانگیں گے تو موت نہیں آئے گی، کہا کہ اسے غم کے مارے اگر موت ہوتی تو مر جاتے، اتنا غم ان کے سروں پر ہوگا، اتنا عذاب ان کے سروں پر آئے گا۔ اور جو جنتی لوگ ہوں گے، وہ جنتی جو لوگ ہوں گے وہ اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے، اتنے خوش ہوں گے کہ اگر خوشی ہوتی تو خوشی، اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی کے مارے مر جاتے، اتنے خوش ہوں گے کہ اگر وہاں موت ہوتی تو خوشی کے مارے مر جاتے، ایسا ہوگا۔ یہ ہمارا یقین ہے۔ اس کے بعد میں آدمی عمر بھر کوئی ایسا بھی بھلا برا ہو جس میں حالات خاتمہ اور اس کے موافق سے اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے، اور دیکھو عمر بھر وہ کیسا بھی کرتا ہو، کیسی بھی چیزیں کرتا، جیسے کچھ عمر اس نے گناہ کیا، شراب پی، زنا کیا، جھوٹ بولا، لیکن کیا آخر کار اس نے آخر میں وہ توبہ کر لی، اور اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ قبول کر لیتا ہے۔ اگر کوئی معافی اللہ سے مانگ لے تو اللہ اس کو معاف کر دیتا ہے، اور وہ کہاں اللہ اس کا بدلہ آخر میں جو کچھ ہوتا ہے اس کا بدلہ اسی طریقے سے ملتا ہے، اور وہاں بھی اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے، یعنی جس میں وہ ختم یعنی ہوتا ہے، یعنی آخری وقت میں جیسا وہ
کر کے جاتا ہے پھر اس کو ویسے ہی بدلہ ملتا ہے. لیکن جو آخر میں کلمہ اور دعا کرے تو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی. آخری وقت میں آخری مراد ہے جب اس کی روحیں نکل رہی ہو اور اس کو لگ رہا ہو اور وہ کہے کہ میں وہ دعا کرے, وہ ایمان لائے, تو نہ تو اس کا ایمان مانا جائے گا اور نہ اس کی دعا مانی جائے گی. دونوں قبولیت میں نہیں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا دونوں قبول نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس گمان سے نکل جائیں کہ مسلمان جہنم میں نہیں جائیں گے, بلکہ مسلمان جہنم میں جائیں گے, لیکن وہ نکل کر آ جائیں گے, لیکن جائیں گے. جنہوں کے اعمال کم پڑ جائیں گے, جنہوں کی نیکیاں کم پڑ جائیں گی, وہ لوگ جائیں گے. تو ہمیں پتہ چل گیا کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا. اور انشاءاللہ ہم ارادہ کریں گے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں پہ چلیں اور ان ساری چیزوں پہ ہمارا یقین ہو. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے سے معاف کر دے. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.